عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل فرغ الى كل عبد من خلقه من خمس من اجله ومن عمله ومدجعه واثره ورزقه رواہ احمد۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، ان کا جو نام ہے وہ عویمر بن عامر الانصاری خزرجی ہے، اور یہ جو حضرت یہ ابو درداء جو مشہور ہوئے ہیں یہ ان کی کنیت ہے، اور فقیہ صحابی میں سے ہی ہیں، اور یہ فقیہ صحابہ میں سے ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فارغ ہو گئے ہیں بندوں سے ان کی 5 چیزوں میں سے، مخلوق میں سے 5 چیزوں میں سے۔ فرمایا من اجلی ہی کہ عمر کتنی ہوگی۔ اب عمر یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد یہ بچہ دنیا میں کتنے دن زندہ رہے گا، یہ بوڑھا ہو کر مرے گا، یا جوانی میں چلا جائے گا، یا بچپن ہی میں چلا جائے گا، 1 سال 2 سال 4 سال۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان تمام چیزوں سے جو ہے فارغ ہو چکے ہیں کہ بھئی اس کی عمر کتنی ہونی ہے، وعملہ، اور اس کے عمل سے بھی کہ یہ کتنے اعمال کرے گا، اچھے اعمال کرے گا یا برے اعمال کرے گا، یا لوگوں کو ستائے گا یا لوگ جو ہے اس کو ستائیں گے، یہ جوا کھیلے گا یا چوری کرے گا، سارے چیزیں اس میں ہیں۔ ومدجعہ، اور اس کی جو ہے قیام گاہ سے بھی کہ اس کا ٹھکانہ کہاں پر ہوگا، وَأَثَرِهِ، اور اس کی جو ہے اثر سے یہ جہاں پر چلے پھرے گا، وَرِزْقِهِ، اور اس کے رزق سے بھی۔ رواہ احمد، یہ امام احمد سے جو ہے مروی ہے۔ یعنی رزق سے مراد یہ ہے کہ حلال کھائے گا یا حرام کھائے گا، کیسا رزق کھائے گا، اس سے مراد یہ ہے۔ اور یہاں سے وَمَدْجَعِهِ وَأَثَرِهِ، یہاں پر یہ چیز سمجھو، وَمَدْجَعِهِ وَأَثَرِهِ، یعنی یہ چلے پھرے گا اور اس کی قبر جو ہے کہاں پر ہوگی۔ مدجع سے مراد قبر ہے کہ یہ جو ہے کہاں پر ٹھہرے گا جا کر، اور اثر سے مراد یہ ہے یہ اس کی سکونت کہاں ہوگی، اور وسکونہ وحرکتہ، اور یہ کہاں کہاں پر حرکت کرے گا۔ اور اس سے مراد جو ہے یعنی پہلے قبر کو لائے اور پھر جو ہے چلنے پھرنے کی صورتوں کو بھی لائے، اس سے مراد یہ جو ہے بجمیع الاحوال، کہ انسان کے تمام احوال اس سے مراد ہے۔ یہ انسان جہاں جہاں پر رہے گا، کیا کیا کرے گا، اس سے مراد وہ ساری چیزیں ہیں۔ یا اثر سے مراد جو ہے ما یحصل له من الثواب والعقاب، کہ بندہ جو ثواب اور عقاب جو ہے حاصل کرے گا، اس سے مراد وہ ہے، یعنی یہ جنتیوں میں سے ہوگا یا جہنمیوں میں۔ اور ورزقہ، اور اس کے رزق سے۔ اب رزق سے جو ہے کہ یہ حلال کھائے گا یا حرام کھائے گا، یعنی حلال طریقے سے کمائے گا یا حرام طریقے سے کمائے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ اب اگر آپ دیکھو گے، ایک چیز سمجھنے کی چیز ہے کہ تقدیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص جو ہے یہ اعتراض کرے کہ بھئی میں جو حرام کھا رہا ہوں، میں سود کی رقم کو کھا رہا ہوں، تو یہ تو سب میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو اس کا جواب اسی کے اندر موجود ہے کہ بھئی تقدیر تو اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اور علم جو ہے وہ مجبور نہیں کرتا ہے، وہ انسان کی اختیار کو ختم نہیں کرتا ہے۔ بہت سارے حضرات ہیں، آپ دیکھو گے حافظ بھی ہے اس میں، علماء کرام بھی ہے، اور دیگر کا تو کہنا ہی کیا، یعنی جسے علم نہ ہو اس کا تو کہنا ہی کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس میں حلال اور حرام رزق میں جو ہے علماء کرام بھی ملبوس ہو گئے، علماء کرام بھی جو ہے مل گئے۔ ہم تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ائمہ ہے مساجد کے لیکن حرام کھا رہے ہیں، اور سارے ایسے ہیں مدرسے کھولے ہوئے ہیں، رسیدیں کاٹ رہے ہیں، اور مصرف نہیں ہے اور وہاں پر جو ہے اس کو لگا رہے ہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسجد میں زکوٰۃ کے پیسے کو لگایا ہے؟
اس کو تملیغ کرا کر حیلے بہانے کرا کر جو ہے اس کو لگاتے ہیں، خوب جم کر لگا رہے ہیں۔ بھئی اگر یہ امت کا پیسہ جو ہے امت کے پاس جائے، غریبوں کے پاس جائے تو غربت جو ہے دور ہو جائے، لیکن جو ہے غلط استعمال ہونے لگا ہے، عمارتوں میں لگ رہا ہے، دیگر جگہوں پر لگ رہا ہے۔ ایک صاحب کا واقعہ ہے، ایک صاحب ہے کہ خرچہ جو ہے وہاں پر 1000 روپے کا، لیکن جو ہے وہاں پر 5-7 ہزار روپے لگا کے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیوں جا رہے ہو اس طریقے سے، تو کہنے لگے پوزیشن رکھنی پڑتی ہے۔ بتاؤ، یہ امت کا پیسہ ہے، پوزیشن بنانے کے لیے ہے۔ یہ امت کا پیسہ جو ہے یہ پوزیشن بنانے کے لیے ہے کہ یہ تو امت تک پہنچانے کے لیے ہے، امت کی مدد کرنے کے لیے ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ پہلی چیز تو یہ ہے کہ نکالتے نہیں ہیں، لیکن جو تھوڑی بہت ہی نکلتی بھی ہے وہ جو ہے سب مدارس کو تو بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ان میں سے اکثر یا بیشتر 50 مانو کہ ایسے آتے ہیں کہ جن کا نہ کوئی مدرسہ ہے نہ کوئی دیگر چیز ہے۔ ایک شخص آ کر کہنے لگے کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، اپنا تعارف کرایا، تو تعارف کرانے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ دکھلائی، تصدیق نامہ دکھلایا۔ تو تصدیق نامہ دکھلانے کے بعد رسید دکھلائی اور تصدیق نامہ دکھلایا، تو پھر میں اس جگہ کو جانتا تھا کہ کالج ہے وہ، البتہ مدرسے کے نام پر بھی چل رہا ہے، تو میں کہا یہ تو مدرسہ نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے تو کچھ پیسے دے کر یہ تصدیق لی ہے، اور مولوی تو ویسے ہوتے ہیں کہ کچھ پیسے دے دو خنزیر کو حلال کر دیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں۔ تو بھائی اب بندہ جو ہے حلال طریقے سے کمائے گا یا حرام سے، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور لکھنے سے مراد علم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور پھر ایک چیز یہاں پر یہ سمجھ لو کہ آپ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے روزی طلب کرو گے، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے دے گا۔ اب دیکھو، ایک چور ہے، چوری کرنے کی عادت ڈال لی ہے، تو اللہ نے اس کا رزق بھی چوری کے اندر رکھ دیا ہے۔ ایک شخص ہے، پیسے کو جو ہے سود پر چلانے کی اس کی جو ہے عادت بن چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق بھی وہیں سود میں رکھ دیا۔ تو بھائی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگو گے، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آپ کو رزق دے گا۔ رواہ احمد، امام احمد نے اس کو بیان کیا ہے۔ وَعَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہما قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من تکلم فی شیء من القدر سئل عنہ یوم القیامہ ومن لم یتکلم فیہ لم یسأل عنہ، رواہ ابن ماجہ۔ یہاں پر یہ چیز سمجھو کہ جو شخص تقدیر کے متعلق سوال کرے گا یا اس میں بحث کرے گا، اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اور جو شخص اس کے اندر بحث نہیں کرے گا تو اس سے پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ یہ ابن ماجہ نے روایت کیا۔ تو بھئی تقدیر کے اندر بحث کرنا جو ہے انسان کو ضلالت اور گمراہی کی طرف لے کر جا سکتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے جب زیادہ بحث کرے گا، زیادہ خوض کرے گا، تو انسان جو ہے ہو سکتا ہے کہ اصل راستے سے ہٹ جائے۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تقدیر کے مسئلے نے میری کمر توڑ دی۔ اور پھر میں نے بتلایا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی کہ یہ البحر العمیق کے جو ہے گہرا سمندر ہے، اس کے اندر جو ہے چھلانگ لگاؤ گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور ایک چیز سمجھو، تقدیر پر ایمان لانا ہی ہوگا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ بھئی ہم تقدیر پر ایمان نہیں لائیں گے، تو آپ یہ سمجھو کہ ہم ہنسنا چاہ رہے ہیں، اب رولا رہا ہے، تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے تبھی تو رو رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور پھر کہ ہم جو ہے غمگین ہونا چاہتے، اللہ ہنسا رہا ہے۔ اور آپ تقدیر پر ایمان نہیں لاؤ گے تو وہ لوگ کیا کرو گے؟ آپ کچھ کر سکتے ہو؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو کر دکھلاؤ، اگر کچھ کر سکتے ہو تو کر دکھلاؤ۔ جب کچھ کر ہی نہیں سکتے ہو آپ، سوائے ماننے کے آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے ہو، اور کر کیوں نہیں سکتے ہو؟ کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پارسل اختیار نہیں دیا ہے۔
کمپلیٹ اختیار نہیں دیا ہے۔ اگر آپ کے پاس کمپلیٹلی اختیار ہوتا تو کر سکتے تھے کچھ، لیکن جب اللہ نے آپ کو کمپلیٹلی اختیار نہیں دیا ہے، مکمل اختیار نہیں دیا ہے، کر سکتے کیا ہوا؟ بس جو ہے جانوروں والی زندگی گزار سکتے ہو، اللہ کے باغی بن سکتے ہو، یہ کر سکتے ہو اور کچھ نہیں کر سکتے۔ وَأَنْ أَبِي الدُّلَيْمِ رضی اللہ عنہ، یہ دلیمی جو ہے پہاڑ کی طرف منسوب ہے، یا تو صحابی ہے یا تابعی ہے۔ أتيت أبي بن كعب فقلت له قد وقع في نفسي شيء من القدر فحدثوني لعل الله أن يذهب من قلبي، فقال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أنك ما أصاب لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار۔ قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك۔ قال أتيت عبد الله بن مسعود قال أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك۔ قال أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت قال مثل ذلك زيد بن ثابت، ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ۔ حضرت دلیمی فرماتے ہیں کہ اتیت ابی بن کعب، کہ میں ابی بن کعب کے پاس آیا، فقلت لہ، تو میں نے ان سے فرمایا، قد وقع فی نفسی شیء من القدر، شیء سے مراد جو ہے شبہات ہے، ای وقع فی نفسی شبہات من القدر، کہ تقدیر کے تعلق سے کچھ شبہات میرے دل میں پیدا ہو رہے ہیں۔ فحدثنی لعل اللہ ان یذهب من قلبی، کہ آپ مجھے فحدثنی کوئی حدیث سنا دیجئے، کوئی بات بتلا دیجئے کہ اللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو میرے دل سے غائب کر دے، اللہ ان کو میرے دل سے جو ہے غائب کر دے۔ تو فرمایا لو ان اللہ عذب اہل سماواتی و اہل ارضہ، کہ اگر اللہ تعالی عذاب دے تمام زمین والوں کو اور تمام آسمان والوں کو، عذبہم وہو غیر ظالم لہم، تو اس کا عذاب دینا جو ہے وہ مخلوق کے لیے ظلم نہیں ہوگا، ولو رحمہم، اور اگر رحم فرمائے، کانت رحمت خیر لہم من اعمالہم، تو ان کی رحمت جو ہے بہتر ہے تمام اعمال سے۔ تو یہاں پر یہ چیز سمجھ لو یہیں پر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب دے تمام مخلوق کو تو یہ ظلم نہیں ہوگا۔ تو اب یہ ظلم کیوں نہیں ہوگا؟ یہ اس وجہ سے ظلم نہیں ہوگا کہ اب یہ چیز جو ہے یہ میری ہے، اب یہ مار کر جو ہے میں کسی کو بھی دے دوں، کسی کو بھی دے سکتا ہوں، کوئی شخص جو ہے یہ نہیں کہے گا کہ یہ ظلم ہے۔ یہ موبائل ہے میرا، یہ موبائل جو ہے میں کسی کو بھی دے سکتا ہوں، اب کوئی شخص جو ہے اس کو ظلم نہیں کہے گا۔ اسی طریقے سے میرے پاس جو ہے پیسے ہو تو میں ان سے جو ہے دل باغ خریدوں، حالانکہ دل باغ جو ہے صحت کے لیے ہانیکارک ہوتے ہیں، بیڑی یا سگریٹ کوئی بھی چیز خریدوں، تو اب کوئی شخص جو ہے یہ نہیں کہے گا کہ یہ ظلم ہے۔ کیوں نہیں کہے گا؟ اس وجہ سے نہیں کہے گا کہ آپ کی ملکیت میں ہے، یہ پیسے جو ہے آپ کے ہیں، آپ جو چاہے کرے، اور جو اگر دوسرے کی ملکیت سے مال لے کر پھر کرے تو یہ ظلم ہوگا۔ تو بھائی ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں۔ جب ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے تو ظلم کیسا؟
اب ابھی مثال دی ہے آپ کو کہ اگر آپ سمجھنا چاہو تو سمجھو کہ جب آپ اپنے پیسے سے دل باغ خریدتے ہو وہ ظلم نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو عذاب دے تو یہ کون سا ظلم ہوگا؟ بھائی مالک کو جو ہے اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف کرے، وہ جیسے چاہے تصرف کرے، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا ہے۔ المالک یتصرف بملکہ ما یشاء، کہ مالک کو اختیار ہے کہ وہ جیسے چاہے تصرف کر لے۔ تو بھئی اگر اللہ عذاب دیتے ہیں تو یہ عذاب دینا جو ہے یہ ظلم نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے، کوئی شخص جو ہے نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے، اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے کہ انسان نے یہ عمل کیا تھا اور اس عمل کے کرنے کی وجہ سے جنت میں گئے، یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید نواز دے، جنت میں عالی مقام پر پہنچا دے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ مثلاً اس کو مثال سے سمجھ لو، ایک شخص جو ہے مزدوری پر جاتا ہے، تو مزدوری پر جانے کے بعد اس کی جو مزدوری ہے وہ 500 روپے ہے یا 700 روپے ہے، تو صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے، شام کے بعد اس کو مزدوری ملتی ہے 500 روپے یا 700 روپے جو اس کے ساتھ متعین ہو گئے تھے۔ اب یہ انسان کا عدل ہے، اگر وہ اس کو مزید 50 روپے اور زائد دے دے یا 1000 روپے اس کو کر دے دے تو یہ انسان کا فضل ہوتا ہے، یہ انسان کا فضل ہے۔ اور یہ عام طور سے جو شخص جو ہے اپنے کام میں لگا رہتا ہے، خوب محنت سے اچھی طریقے سے کام کرتا ہے، یہ ان حضرات کے ساتھ ہوتا ہے۔ دیکھو جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ کیسے، اس کو مثال سے سمجھنا۔ اسی طریقے سے صحابہ رضی اللہ عنہم پر بھی فضل ہے، دونوں کی مثال دیتا ہوں۔ وہ مثال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 63 سال ہوئی، سمجھنا ملنگو، اس کو ملنگو اس چیز کو سمجھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 63 سال ہوئی ہے، اور بعض حضرات کی عمر جو ہے وہ 150 سال، وہ 150 سال 120 سال ایسے ہو رہی ہے۔ اگر 20 سال سے بھی مانو کہ نماز پڑھنی شروع کی ہے تو 100 سال بنتی ہے، کتنے 100 سال بنتی ہے، تو 100 سال کی نمازیں دیکھو، اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ نبیوں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، عدل بھی ہے اور فضل بھی ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں آتا ہے کہ جو صحابی اس وقت میں ایمان لائے جس وقت میں مشقت کا دور تھا، اور بعد والے جو ہیں احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، یہ کیوں نہیں پہنچ سکتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہے اور عدل بھی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہے اور عدل بھی ہے۔ اور پھر ملنگو ایک چیز اور سمجھ لینا، وہ یہ ہے کہ فضل بھی ہے اور عدل بھی ہے کہ اگر ہم کسی کو زائد کوئی چیز دے دیں تو آپ اس کو ظالم نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو ظالم نہیں کہہ سکتے ہو۔ پھر فرمایا وَلَوْ أَنفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ، کہ اگر کوئی شخص جو ہے احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ فرما دے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لے آئے۔ یہ جو ہے تحدید کے اوپر ہے، یہ تحدید ہے، یعنی ڈرانے دھمکانے کے لیے ہے کہ کتنا ہی خرچ کر لو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اگر فائدہ ہوگا تو اس وقت میں فائدہ ہوگا کہ جب آپ اللہ پر ایمان لاؤ، تقدیر پر ایمان لاؤ۔ یہ سچ ہے۔ وَتَعَلَّمَ، اور جان لو، وَتَيَقَّنَ،
وتصدق، اس بات کی تصدیق کرو، انما اصابک لم یکن لیخطئک، کہ جو چیز آپ کو پہنچ گئی ہے وہ آپ سے خطا ہونے والی نہیں تھی، وہ چوکنے والی نہیں تھی۔ وَأَنَّمَا اخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جو چیز آپ سے خطا ہو گئی، چوک گئی، وہ آپ کو پہنچنے والی نہیں تھی۔ تو یہ چیز سمجھ لو۔ یعنی بعض حضرات ہمارے یہاں پر زیادہ ہے، کہتے ہیں کہ بھائی میں بال بچ گیا، میں بال بچ گیا، حالانکہ بچتا کوئی نہیں ہے، وہ چیز جو ہے آپ کو پہنچنے والی نہیں تھی، اللہ نے اس کا ارادہ نہیں فرمایا کہ وہ آپ کو پہنچے، اس وجہ سے آپ کو نہیں پہنچی ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو اس کو پہنچا دیتے، اللہ چاہتے تو اس کو پہنچا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا، کیونکہ اگر پہنچانے والا پہنچائے تو کون روک سکتا ہے کسی میں مجال؟ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے مارنا چاہتے، ڈاکٹر جو ہے چاروں طرف کھڑے رہتے ہیں، لیکن کوئی شخص جو ہے بچا نہیں سکتا، گھر والے چاروں طرف کھڑے رہتے ہیں، کوئی شخص جو ہے بچا نہیں سکتا، اور جب وہ بچانے پر آتے ہیں تو یہ ڈاکٹر یہ بول دیتے ہیں کہ بھائی گھر لے جاؤ، اس کی خدمت کر لو، پھر وہ بچ جاتے ہیں۔ خود یہیں پر موجود ہے کہ ایک عورت کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، یہ بولا کہ بھائی گھر لے جاؤ، خدمت کرو اس کی، تو وہ گھر پر لے آئے، لانے کے بعد جو ہے وہ آج تک زندہ ہے، تو بھائی یہ ہے کہ کوئی چیز ہو، کوئی صدمہ ہو، کوئی چوٹ ہو، اس کے اندر ساری چیزیں داخل، موت ہو، کہ اگر موت آنے والی ہے، کوئی بھی چیز ہو اس کے اندر جو آپ کو پہنچنے والی ہے، تو آپ سے خطا نہیں ہوگی، اور جو خطا ہو گئی ہے وہ آپ کو پہنچنے والی نہیں تھی۔ وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا، اور اگر آپ مر گئے اس کے علاوہ پر، لَدَخَلْتِ النَّارِ، تو جہنم میں داخل ہوں گے۔ قال ثم اتيت عبد الله بن مسعود، کہ پھر میں جو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کے پاس آیا، فقال مثل ذلك، قال ثم اتيت حذیفہ بن الیمان، پھر میں حذیفہ بن الیمان کے پاس آیا، ان کا نام جو ہے حسیل ہے، اور یمان جو ہے ان کا لقب ہے۔ تو یہ سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز ہے۔ فقال مثل ذلك ثم اتيت زید بن ثابت، پھر میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، فحدثنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذلك، تو انہوں نے بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی بیان فرمایا، رواہ احمد۔ یہاں پر یہ چیز سمجھ لو کہ سب نے ایک ہی جیسا بیان فرمایا۔ جہاں پر علم ہوتا ہے تو وہاں پر یہی معاملات ہوتے ہیں، اگر علم آپ کے پاس ہوگا پھر سارے معاملات یہ ہوں گے، اور اگر علم آپ کے پاس نہیں ہوگا پھر تو جو ہے جہالت ہوتی ہے۔ اب دیکھو دیوبندیوں کے پاس جاؤ تو کچھ اور جواب، بریلویوں کے پاس جاؤ تو کچھ اور جواب، کسی کے پاس جاؤ تو کچھ اور جواب، کسی کے پاس جاؤ تو کچھ اور جواب، یعنی مختلف جوابات ملتے ہیں۔ ایک عالم کے پاس جاؤ گے تو مسئلہ جو ہے ایک دوسرے طریقے سے پیش کیا جائے گا، دوسرے کے پاس جاؤ گے تو کچھ گنجائش نکال کر پیش کرے گا، ٹھیک ہے، یہ چیز ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے ایک ہی جواب ملا ہے، یہ ایک ہی جواب کہ جہاں پر جہل نہیں ہوتا ہے، جہالت کم ہوتی ہے، علم زیادہ ہوتا ہے، تو وہاں پر ایک جیسا جو ہے جواب ملتا ہے، اور جہاں پر جہالت ہوتی ہے تو وہاں پر تو جو ہے ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے، پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیسا شخص آیا ہے، آتے ہیں یہاں پر جو ہے تو پھر بھائی دیکھا جاتا ہے سارا کہ بھائی یہ کیسا شخص ہے، یہ معزز ہے، چندہ دینے والا ہے یا چندہ دینے والا نہیں ہے، یہ پھر ساری چیزیں جو ہے دیکھ کر پھر مسئلہ بتلایا جاتا ہے۔ میں نے خود نے دیکھ لیا ہے بہت سے حضرات کو جو ہے وہ اگر کوئی ویسا مسئلہ پوچھتے ہیں جس میں ان کی تھوڑی کٹ رہی ہو تو کہتے کہ چھوڑو یہ کوئی بات نہیں ہے، چھوڑو یہ کچھ نہیں، اور اگر مخالف ہوتا ہے تو ڈٹ کر بیان کرتے ہیں، پھر اگر مخالف ہے تو پھر خوب جو ہے ڈٹ کر بیان کرتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں، حالانکہ حق جو ہے جہاں پر بھی پوچھا جائے وہاں پر حق بولو، وہاں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو اور جس طریقے سے ہو اسی طریقے سے بیان کرو، پھر وہاں پر چھپانا اور یہ ساری چیزیں کرنا
اور کسی کو کچھ بتلانا، کسی کے ساتھ کوئی گنجائش نکالنا کہ فلاں آدمی نے یہ گنجائش نکالی ہے. بس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات مل جائے اس کو آمنا و صدقنا کہو. یہ نہیں ہے کہ فلاں مولوی یہ فرماتا ہے، فلاں یہ فرماتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے. یہ تو جو ہے گنجائش نکالنے والی بات ہوتی ہے. بعض علماء جو ہے متشدد ہوتے ہیں، مسئلہ جو ہے دو ٹوک بیان فرماتے ہیں، اور بعض علماء جو ہے وہ متساہل ہوتے ہیں، تھوڑا جو ہے اس کو دیکھ کر بھی بیان کر دیتے ہیں. یعنی مسئلہ تو صحیح بیان کرتے ہیں لیکن جو ہے اس میں کچھ نرمی تخفیف پیدا فرما دیتے ہیں. یہ بھی صحیح ہے، لیکن بعض حضرات جو ہے وہ شکل دیکھ کر مسئلہ بتلاتے ہیں، وہ جیبیں دیکھ کر مسئلہ بتلاتے ہیں. اور یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ بعض حضرات جو ہے مسئلہ بتانے میں ایسے کرتے ہیں کہ اگر اچھا آدمی ہے تو یعنی پیسے والا ہے، اچھے سے مراد پیسے والا ہے، موٹی پارٹی ہے، تو پھر جو ہے مسئلہ بتانے کا ایک الگ انداز ہوتا ہے. اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر جو ہے اس کو بتاتے بھی نہیں، گیٹ تک نہیں کھولتے ہیں. اور بھی یہاں پر یہ چیز ہے، یہاں پہ حدیث میں تو یہی ہے کہ جہاں پر علم ہوتا ہے وہاں پر ایک جیسی چیز ہوتی ہے. جیسے کہ آپ دیکھو گے کہ عرب ہو، عجم ہو، آذان ہر جگہ پر ایک ہے، لیکن ہمارے جو مسائل ہیں، جو درمیان کے بعد کے جو مسائل ہیں آذان نماز کے علاوہ، تو ان میں دیکھو کتنا اختلاف ملتا ہے آپ لوگوں. کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کا کوئی ہے. حالانکہ ابھی اسی کو دیکھو، یہ پھول چڑھانے کا مسئلہ کہ مزاروں کے اوپر پھول چڑھاتے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے مسلسل رہا ہے جسے آپ لوگ کرتے ہو؟ ایسے رہا ہے تو آپ بھی کرو، اچھا لگو گے کرتے ہوئے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے عذاب ہو رہا تھا ان پر، اس وجہ سے رکھی ہے. تو بھئی کیونکہ جہالت جو ہے غالب ہے، جہالت غالب ہے. اگر جہالت غالب نہ ہو تو پھر انسان جو ہے نصوص پر عمل کرتا ہے. لیکن جب جہالت غالب ہوتی ہے تو پھر جو ہے نہ جانے کہاں سے کیا چیز، تعویلات بھی آتی ہے اور دوسری چیزیں بھی آتی ہے، پھر منطق بھی مل جاتی ہے اور فلسفہ بھی مل جاتا ہے، بلاغت بھی مل جاتا ہے، ہر چیز مل جاتی ہے. پھر انسان جو ہے پھر اس سے بحث کرتا ہے. وعن نافع رضی اللہ عنہ ان رجلا اتى ابن عمر فقال ان فلان يقرأ عليك السلام فقال انه بلغني انه قد احدث فإن كان قد احدث فلا تقرئ منا السلام فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في أمتي أو في هذه الأمة خسف ومسخ أو قذف في أهل القدر. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. حضرت نافع جو ہے یہ ابن سرجس مولا عبداللہ ابن عمر ہے، یعنی ان کے جو ہے آزاد کردہ غلام ہیں. آدمی جو ہے ابن عمر کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ فلاں آدمی نے آپ کو سلام کہا. تو حضرت نے فرمایا ابن عمر نے کہ مجھے یہ چیز پہنچی ہے، بلغنی انہو قد احدث، کہ اس نے تو بدعت ایجاد کی ہے. فإن کان، کہ اگر قد احدث فلا تقرئ منا السلام، کہ اگر اس نے بدعت ایجاد کی ہے تو میری طرف سے اس کو سلام مت کہنا، میں اس کے سلام کو قبول نہیں کرتا ہوں، میری طرف سے سلام مت کہنا. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یکون فی امتی او فی هذه الامہ، کہ اس امت میں جو ہے خسف و مسخ، خسف ہے یا مسخ ہے، او قذف فی اہل القدر، یا جو ہے قذف بولتے ہیں پتھروں کا برسایا جانا، تو فرماتے ہیں کہ اہل قدر میں ہے. تو یہاں پر یہ چیز دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بھئی بدعتی کو سلام کرنا یہ درست ہے یا درست نہیں ہے. بدعتی کو سلام مت کرو تاکہ اس کو بھی احساس ہو اس چیز کا کہ بھئی تو کتنا غلیظ ہے. تو
نہیں بھی کرنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ وہ سلام کا مستحق ہی نہیں ہے، اگرچہ وہ مسلم بھی ہے۔ جو بدعتیں ایجاد کرتا ہے تو اس کو سلام مت کرو، یہی چیز ہے۔ پھر یہاں پر یہ ہے کہ خسف ہے، مسخ ہے اور قذف ہے۔ قذف پتھروں کا برسنا، تو یہ اس کے جوابات تو پہلے ہو چکے تھے، لیکن سن لو یہاں پر وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جو ہے یہ چیزیں نہیں ہوگی، حالانکہ اور یہاں پر جو ہے فرمایا ہے کہ ہوگی، تو اس کے جواب یہ ہے کہ جملہ فرضیہ ہے، کہ اگر ہوتی تو اہل قدر کی جو تکذیب یعنی تقدیر کی جو تکذیب کرتے ہیں تو ان میں ہوتی، یہ جملہ فرضیہ ہے، یا یہ ہے کہ بھئی خصوصی ہو سکتی ہے، عمومی نہیں ہوگی۔ پہلی امتوں پر جو ہے پتھروں کا برسایا جانا یا زمین میں دھسایا جانا، یہ ساری چیزیں جو ہے عمومی ہوا کرتی تھی، تمام لوگ جو ہے اس میں زمین میں دھسا دیے جاتے تھے یا ان کے اوپر جو ہے پتھر برسا دیے جاتے تھے، نیک بھی اسی میں ہوا کرتے تھے، بد بھی اسی میں ہوا کرتے تھے، تو سب پر عذاب آیا کرتا تھا۔ تو اس امت میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا، اس امت میں یہ معاملہ نہیں ہوگا، یا اس سے مراد جو ہے یہ ہے کہ